نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ابھی آپ نے سورہ حدید کی آیت 26 سے 29 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ آیت 26۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ آیت 27۔ ترجمہ: یقین مانو ہم نے نوح و ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی اولاد میں بھی رسالت و کتاب باقی رکھی، پھر ان میں سے بعض تو ہدایت پر رہے اور اکثر فاسق ہو گئے۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے لگاتار رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل دی اور ان کی اطاعت کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحم پیدا کر دیا۔ البتہ رہبانیت ترک دنیا ان کی خود گڑھی ہوئی ہے۔ ہم نے ان پر صرف اللہ ہی کی رضا کی تلاش رکھی تھی، لیکن انہوں نے اس کی پوری رعایت نہیں کی، اور ان سے ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دے دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق و نافرمان ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حدید کی آیت 26-27 کا تفسیر۔ آیت 26 و 27۔ بدعتیوں کی برائی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی آپ ہی کی اولاد میں سے آیا، اسی طرح حضرت ابراہیم کے بعد جو کتاب بھی اتری، جو رسول بھی آیا اور جس بشر کی طرف وحی بھیجی گئی، وہ آپ ہی کی اولاد میں سے تھا۔ جیسے سورہ عنکبوت کی آیت 27 نے فرمایا، رسالت و کتاب ہم نے انہی کی اولاد میں جاری رکھی۔ آخر کار حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے پچھلے پیغمبر ہوئے۔ آپ نے اپنے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ تک لگاتار سلسلہ جاری رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری، آپ کے حواریوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور رحم تھا۔ یہ لوگ نرم دل اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ پھر انہوں نے ایک بدعت گڑھی جس کا نام و نشان ان کی شریعت میں نہ تھا۔
اللہ کی رضا سے یا تو یہ مراد ہے کہ انہوں نے اس نئی چیز سے اللہ کی رضا تلاش کی تھی اور نیت ان کی اچھی تھی، یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان پر صرف اللہ کی رضا کا ڈھونڈنا فرض کیا تھا، رہبانیت واجب نہیں کی تھی، مگر افسوس اس کی رضا جوئی پر بھی نہ جم سکے اور اس فرض کی بھی اچھی طرح ادائیگی نہ کر سکے۔ اس آیت میں بدعتیوں کی دو وجہ سے برائی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اپنے ذوم میں جس چیز کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھ رہے تھے اس پر بھی نہ جم سکے، دوسری وجہ خود بدعت ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کو ان کا اجر دیا، یعنی ان کو جو مجھ پر ایمان لائے اور میری تصدیق کی، لیکن جنہوں نے مجھے جھٹلایا اور میری مخالفت کی وہ فاسق ہیں، اور اکثر فاسق ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بادشاہوں نے تورات و انجیل بدل ڈالی، لیکن کچھ لوگ ان میں سے مومن بھی رہے، وہ آپ کی تورات و انجیل پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ تورات و انجیل بدلنے والوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ یہ لوگ جو تورات و انجیل پڑھتے ہیں اس میں ہمیں گالیاں اور برا بھلا لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب سے فیصلہ نہیں کیا وہ کافر ہے۔ اس طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لوگ ہمارے عملوں پر نکتہ چینی کرتے رہتے تھے۔ آپ انہیں بلا کر سمجھائیں کہ یا تو اس طرح تلاوت کریں جس طرح ہم کرتے ہیں اور ہمارے جیسے عقائد و ایمان رکھیں، ورنہ انہیں سخت اور عبرتناک سزا دیں۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ ایمان والے بلوائے گئے، ان کے سامنے دو باتیں رکھی گئیں، یا تو ہماری طرح تلاوت کرو اور ہمارے جیسے عقائد رکھو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہمارے پیچھے نہ پڑو، ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ایمان والوں میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہمارے لیے ایک اونچا مینار بنا کر اس میں پہنچا دو اور رسیاں دے دو تاکہ ہم اپنی ضروریات زندگی کو اوپر ہی سے کھینچ لیا کریں، نہ نیچے اتریں گے اور نہ گڑبڑ پیدا ہوگی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہمیں یہاں سے نکل جانے دو، اگر ہم پھر کبھی تمہارے شہر میں آئیں تو قتل کر دینا، اور بعض نے کہا کہ ہمیں جنگلوں میں بسنے دو، ہم کنویں کھود لیں گے، کھیتی باڑی کر لیں گے اور تمہارے پاس سے نہ گزریں گے۔ چونکہ ہر خاندان میں ان کے رشتہ دار موجود تھے، اس لیے انہوں نے ان کی خواہشوں کے مطابق کر دیا۔ پھر رہبانیت اوہا اتری، پھر ہر جماعت کے ساتھ اور لوگ بھی لگ گئے جن کا ایمان تقلیدی تھا، ان کے دلوں میں ایمان و یقین تھا ہی نہیں۔ پھر جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو ان میں سے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے تھے، کوئی اپنے عبادت خانے سے، کوئی جنگل سے اور کوئی گرجا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لے آیا۔ اس پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتری، یعنی ان لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا، ایک تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کا اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ آیت 28۔ لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آیت 29۔ ترجمہ: مومنوں، اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کے نبی پر ایمان لے آؤ، اللہ اپنی مہربانی سے تمہیں اس کا دوہرا اجر دے گا اور تمہیں روشنی دے گا جس میں تم چلو گے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی اختیار نہیں، اور یہ کہ تمام فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے اور اللہ بڑے بھاری فضل والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 اور 29 کا۔ تفسیر: اہل کتاب مومن کو دوہرا اجر ملے گا۔ آیت 28-29۔
ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے اہل کتاب مومن مراد ہیں، انہیں دوہرا اجر ملے گا۔ ایک حدیث میں ہے 3 آدمیوں کو دوہرا اجر ملے گا، اہل کتاب کو جو اپنے نبی پر اور مجھ پر ایمان لایا، غلام کو جس نے اللہ کا اور اپنے آقا کا حق ادا کیا، اور اسے جس نے اپنی لونڈی کو بہترین ادب و سلیقہ سکھا کر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے صبح سے دوپہر تک ایک ایک قیرات یعنی 10 دینار پر مزدور کیے۔ یہودیوں نے یہ مزدوری قبول کر لی، پھر اس نے ظہر سے عصر تک مزدور کیے اور یہی مزدوری دی۔ یہ عیسائیوں نے قبول کر لی، پھر اس نے عصر سے مغرب تک مزدور کیے اور 2 قیرات دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے لیے تم تیار ہو گئے اور دوہری مزدوری لے لی۔ اس پر عیسائی اور یہودی ناراض ہو گئے اور کہنے لگے ہم سے کام زیادہ لیا اور مزدوری کم دی۔ اس نے جواب دیا میں نے تمہیں ٹھہرائی ہوئی مزدوری میں سے کم مزدوری تو نہیں دی۔ بولے ٹھیک ہے۔ فرمایا پھر میں جسے چاہوں اپنا مال دوں۔ مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کی مثال اس طرح ہے جس نے کام کرانے کے لیے کچھ مزدور کیے تاکہ وہ مقررہ اجرت پر دن بھر کام کریں، مگر انہوں نے دوپہر تک کام کر کے چھوڑ دیا اور مزدوری بھی چھوڑ دی اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم کام نہیں کریں گے۔ اس نے انہیں ہر چند سمجھایا بھی کہ کیوں محنت برباد کرو گے، شام تک کام کر کے پوری مزدوری لے لو، لیکن پھر بھی وہ کام پر تیار نہیں ہوئے۔ پھر اس نے شام تک کے لیے دوسرے مزدور تیار کیے، انہوں نے عصر تک کام کر کے چھوڑ دیا اور مزدوری بھی چھوڑ دی۔ اس نے سمجھایا بھی کہ کیا غضب کر رہے ہو، تھوڑا سا دن باقی رہ گیا ہے، کیوں مزدوری کھو رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے۔ آخر اس نے اور مزدور تیار کیے تاکہ وہ کام مکمل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور پوری مزدوری لے کر لوٹ آئے۔ یہ ان کی اور اس کی روشنی کی مثال ہے جو انہوں نے قبول کی۔ پھر فرمایا تاکہ اہل کتاب جان جائیں کہ وہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی قادر نہیں، یعنی تاکہ اہل کتاب کو یقین ہو جائے کہ اللہ کی بخشش کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کا فضل اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ سورہ حدید کی تفسیر مکمل ہوئی۔ یہ تھا سورہ حدید کی آیت 26 سے 29 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔